اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، سورۃ ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 73 نمبر صورت ہے۔ اس صورت کا ایک ہی نام ہے الانبیاء، سورۃ الانبیاء۔ اس کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک عجیب تسلسل کے ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی بڑی تعداد کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ایک ہی جماعت تھی اور ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے۔ اس صورت کا پہلی صورت کے ساتھ ربط کئی وجوہات پر ہے۔ نمبر 1، سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا تھا، تذکیر اور تشجیع کے لیے، نصیحت اور حوصلہ افزائی کے لیے۔ اس صورت میں دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے ذکر کیے جاتے ہیں، تذکیر اور تشجیع کے لیے۔ نمبر 2، سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبدیت کو ذکر کیا گیا تھا ایک انداز پر۔ اس صورت میں دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی عبدیت کا ذکر ہوتا ہے مختلف طریقوں سے۔ نمبر 3، پہلی صورت میں قیامت کی ہولناک حالت بیان کی گئی تھی تخویف کے لیے۔ اس صورت میں اس کے قریب ہونے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اقترب للناس حسابهم، اور ساتھ میں لوگوں کی غفلت بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ جس قیامت کا سورۃ طٰہٰ میں تذکرہ ہوا وہ قریب آنے والی ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہے۔ سورت کا بنیادی مضمون نفی شرک فی الدعاء باحوال الانبیاء واقوالہم، پکار میں شرک کی نفی، حاجات میں صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کے احوال ذکر کیے گئے، ان کے اقوال ذکر کیے گئے کہ ہر نبی نے مشکل میں اللہ کو پکارا، یہ اس کی حالت ہے، یہ اس کا قول ہے۔ سورت کا بنیادی مضمون ہے تذکیر الغافلین عن التوحید، توحید سے غافل لوگوں کو نصیحت۔ اس کے 5 طریقے اختیار کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ، 17 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی حالت تفصیلاً ذکر کی گئی کہ وہ سب اللہ کے محتاج تھے، آیت نمبر 90 میں، اور اجمالاً آیت 25 میں، اور یہ سب ادلہ نقلیہ ہے۔ کلہم یتضرعون الی اللہ تعالی، سب محتاج تھے، جیسے عالم الغیب متصرف نہیں تھے، سورۃ کہف، مریم، طٰہٰ میں ذکر کیا گیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ابتلاءات کا سامنا کرنا پڑا ان کو، اور مشکلات میں مبتلا ہو گئے تو وہ اللہ کی طرف گڑ گڑاتے رہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شرک کے 4 اقسام کو رد کیا گیا ہے، شرک فی العلم، فی العبادت، فی التصرف، فی الدعاء۔
اتخاذ الولد کے مسئلے پر رد کیا گیا ہے اور شفاعت شرکیہ پر رد کیا گیا ہے۔ تیسرا طریقہ، عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں 6، آیت نمبر 16 میں، 19 میں، 30 میں، 31، 32، 33 میں۔ چوتھا طریقہ، اس میں 11 زواجر ہے، اور پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اس میں غفلت کی تعبیرات کی گئی ہے، غفلت 8 مرتبہ، اور لفظ ذکر بھی اس میں 8 مرتبہ آیا ہے۔ سورت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ایک موسیٰ علیہ السلام نہیں کہ جس نے مسئلہ توحید بیان کیا، جس کو یہ حکم ہوا تھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اقیم الصلاۃ لذکری۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو یہی پیغام دیا گیا تھا۔ ہر پیغمبر نے اللہ کی وحدانیت بیان کی، اور ہر پیغمبر نے مشکلات میں اللہ کو پکارا، اور حاجات میں اللہ کو پکارا، اور خود مصائب کے اندر مبتلا ہو گئے، وہ اپنے آپ سے مصائب دور نہیں کر سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ اس لیے تم بھی حاجات میں صرف اللہ کو پکارو۔ یہ سورت کا مختصر خلاصہ ہو گیا۔ سورۃ الانبیاء کی خصوصیات اور امتیازات۔ نمبر 1، اس میں غفلت کے مراتب ذکر کیے گئے۔ نمبر 2، لفظ ذکر اس میں کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ نمبر 3، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک ابتلا کا ذکر ہے، 2 ابتلاءات کا، بتوں کے توڑنے کا اور آگ میں ڈالے جانے کا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ابتلاءات کا ذکر سورۃ بقرہ میں ہوا تھا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو ابتلاءات کیا تھے؟ مختلف اقوال ہے اس میں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ فطرت کے 10 عشر من الفطرت، 10 سنتیں ہیں، اور اس طرح مختلف اوصاف ہے۔ لیکن ابتلا کا لفظ ہے، ابتلا مشکل کام میں ہوتا ہے، آسان کام میں ابتلا نہیں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ابتلاءات ہے وہ قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا ابتلا ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ نمرود کے ساتھ مناظرہ، ان کو دعوت۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 میں اس کا بیان ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم۔ دوسرا ابتلا قوم کے ساتھ مناظرہ، کواکب پرستوں کے ساتھ مناظرہ، سورۃ انعام 80 نمبر آیت۔ تیسرا ابتلا باپ کو دعوت دینا، سورۃ مریم 46 نمبر آیت، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ چوتھا ابتلا اپنے بیٹے اور بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37۔ پانچواں ابتلا یہ سورۃ انبیاء میں اس کا ذکر ہے، آگ میں ڈالا جانا، آیت نمبر 48۔ اور چھٹا ابتلا ہجرت کرنا، سورۃ صافات 99، سورۃ عنکبوت 26 میں اس کا ذکر ہے۔ اور ساتواں ابتلا بیٹے کو ذبح کرنا، سورۃ صافات آیت نمبر 106 میں اس کا بیان ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے ابتلاءات ہے، اور یہ ابتلاءات کی تفسیر ہے۔ چوتھی خصوصیت اس صورت میں یہ ہے کہ اس میں ندا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کو پکارنے کا ذکر، نادا کا لفظ،
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں نادا نادا 4 انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے دعاؤں میں پہلے نادا کا لفظ ذکر ہے، ونوحًا اذ نادا وایوب اذ نادا وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر فنادا، زکریا علیہ السلام نادا 4 مقاصد کے لیے، 4 مقاصد کے لیے۔ نوح علیہ السلام کی ندا اور پکار دشمن کے مقابلے کے لیے اور دشمن کی مخالفت میں یہ دعا مانگی۔ سورہ قمر بھی میں اس کا تذکرہ ہے، فدعا ربہ انی، وا دعا کا لفظ ہے یا ندا کا لفظ ہے، دشمن کے مقابلے میں۔ ایوب علیہ السلام کا ندا وہ مرض اور تکلیف کو ہٹانے کے لیے، یونس علیہ السلام کا ندا تکالیف اور مصائب دور کرنے کے لیے، مچھلی کے پیٹ میں اس نے اللہ کو پکارا، اور زکریا علیہ السلام کی ندا بیٹے کے مانگنے کے لیے، اور زکریا اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا۔ تو اس میں تعلیم ہو گئی مسلمانوں کو کہ ان انبیاء کے اقتداء کرو، دشمن کے خلاف بھی مدد اللہ سے مانگو، مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤ تو اللہ کو پکارو، مرض اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ اس کو ہٹاتے ہیں، علاج بھی کرو، اور مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو جاؤ تب بھی اللہ کو پکارو، بیٹا چاہیے تو اللہ سے مانگو، قبروں پہ مت جاؤ۔ 5 خصوصیت یہ ہے کہ اس میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کا ذکر ہے۔ یہ اس صورت کے اندر خاص باتیں تھیں۔